لیگی رہنما خواجہ آصف نیب کے ہاتھوں گرفتار۔ نیب لاہور نے خواجہ آصف کو اسلام آباد میں احسن اقبال کے گھر سے گرفتار کیا۔ نیب نے لیگی رہنما سے 26 کروڑ کے اثاثوں کی تفصیلات طلب کی تھیں۔ مریم اورنگزیب نے گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ پیپلز پارٹی کا ضمنی الیکشن لڑنے اور سینٹ الیکشن میں جانے کا فیصلہ۔ نواز شریف سے وطن واپس آ کر لانگ مارچ میں شامل ہونے کا مطالبہ۔ لیگی قائد کی وطن واپسی پر ہی استعفوں پر بات ہو سکتی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس۔ استعفوں کے معاملے پر غور۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا اپوزیشن اتحاد PDM نے بنایا، اتفاق رائے سے ہی آگے بڑھیں گے۔ مولانا محمد خان شیرانی کا JUI پاکستان کو JUI فے سے الگ کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں کبھی JUI فے یا فضل الرحمان گروپ کا حصہ نہیں رہے، ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کے دستور کے مطابق رکن رہے اور رہیں گے۔ ہمارا کوئی بھی رکن قرآن و سنت کے منافی کوئی اقدام نہیں کرے گا۔ اکابرین سے سیاست وراثت میں ملی ہے، اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ صداقت اور دیانت سے خالی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے آمریت قائم کر رکھی ہے، جماعت کو ذاتی جاگیر بنا لیا ہے۔ یہ حکومت کیا گرائیں گے، ان کے اندر ہی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی۔ شبلی فراز کے اپوزیشن اتحاد پر تنقید کے نشتر کہتے ہیں یہ لوگ دانستہ یا غیر دانستہ دور پر بھارت کے اعلی کار بن چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے خلاف ان کی پارٹی میں ہی تحریک شروع ہو گئی۔ PDM بیانیے کا مقصد ملک میں افراتفری پھیلانا تھا۔ قومی احتساب بیورو کی امریکی خفیہ ادارے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے درمیان اہم معاہدے کی منظوری۔ وفاقی کابینہ نے گلگت بلتستان میں 3 سال کے لیے فرنٹیئر کانسٹیبلری تعینات کرنے کی سمری منظور کر لی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست کی اصل روح کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ ہم مستقبل میں ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں نچلے طبقے کا احساس ہو۔ شہباز گل کہتے ہیں آصف زرداری نون لیگ سے پرانے بدلے چکا رہے ہیں۔ مریم کی موجودگی میں شیر کا شکاری زرداری کے نعرے واضح ثبوت ہیں۔ مریم صفدر باقاعدہ زرداری کی سیاسی کنیز بن کر رہ گئی۔ سٹیج پر بٹھا کر مریم صفدر کو نون لیگ دور میں ایکسپورٹ کم کرنے کے طعنے بھی دے دیے۔ عمران خان کی 1 دہائی قبل کی جانے والی پیشگوئی حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہے۔ فردوس عاشق آوان کہتی ہیں 11 جماعتوں کا ٹولہ 9-2-11 ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مولانا 2 نومولودوں کو لے کر سیاست میں گڈا گڈی کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ آصف زرداری کی تقریر نے PDM کا نظریہ ملیا میٹ کر دیا۔ گڑھی خدا بخش جلسے میں شیر کے شکاری کے نغمے زرداری کی تقریر کی عکاسی تھے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ انتشار کی سیاست ترقی کے سفر کو روکنے کی کوشش ہے۔ ماضی کی لوٹ مار کا دور واپس نہیں آئے گا۔ سابق حکمران آج وہی کاٹ رہے ہیں جو انہوں نے بویا۔ کھوکھلے نعرے لگانے والے قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ ہم نعروں پر نہیں، عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ 22 کروڑ عوام ملک کی ترقی کا راستہ روکنے والوں کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں ملک بری طرح سیاسی گرداب میں پھنس چکا۔ حکومت معاشی، سماجی، سیاسی اور سفارتی محاذوں پر پسپا ہو چکی۔ IMF عملی طور پر ملک کی پالیسیوں پر قابض ہے۔ وزیر اعظم کے یو ٹرنز اب اسکول کے بچے بھی گنوا سکتے ہیں۔ سینٹ انتخابات بارے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 4 جنوری کو سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس گلزار احمد، جسٹس مشیر عالم، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس یحییٰ فریدی بینچ میں شامل۔ پاکستان میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں۔ کورونا کی نئی قسم برطانیہ سے پاکستان پہنچ گئی۔ کراچی پہنچنے والے 12 افراد کا ٹیسٹ ہوا۔ 6 ماہ میں کورونا کی تشخیص، 3 میں نئی قسم کا وائرس پایا گیا۔ متاثرہ افراد ہسپتال میں زیر علاج، رابطے میں آنے والے افراد کے ٹیسٹ لیے گئے۔
لاپرواہی اور بے احتیاطی سے کورونا بے قابو، دوسری لہر میں اموات بڑھنے لگیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 63 مریضوں کا انتقال، تعداد 9,992 ہو گئی۔ مزید 1,776 افراد میں کورونا کی تشخیص، مریضوں کی تعداد 4,75,000 سے زائد ہو گئی۔ 4,25,494 مریض صحت یاب، 39,600 مریض زیر علاج۔ دنیا بھر میں کورونا سے 17,84,000 ہلاکتیں، مریضوں کی تعداد 8,17,00,000 ہو گئی۔ امریکہ میں 3,43,000، برازیل میں 1,92,000، بھارت میں 1,48,000، میکسیکو میں 1,23,000، روس میں 56,000، فرانس میں 63,100 اور سعودی عرب میں 6,196 اموات۔ تعلیمی اداروں کی بندش کو بڑھایا جا سکتا ہے، پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راز نے خدشات ظاہر کر دیے۔ کہتی ہیں کورونا کیسز کی صورتحال تشویشناک ہونے کی وجہ سے اسکول مزید بند کرنے کی طرف جا سکتے ہیں۔ نجی اسکولوں کی آن لائن رجسٹریشن سے ایک ماہ میں 31,000 اسکول رجسٹرڈ ہوئے۔ کراچی میں تجاوزات اور قبضے، سپریم کورٹ کا اظہار برہمی، تفصیلی پیش رفت رپورٹ جمع کرانے کے لیے 1 ماہ کی مہلت۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کوئی ایک چیز بتائیں جس پر عمل ہوا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں چیف جسٹس کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، تجاوزات کو ہٹانے کا اختیار کے ایم سی اور ڈی ایم سیز کا ہے۔